اسلام کی اتحاد امت کے لیے مصروف عمل فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اسلام ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم ان الناس، جو ان سے بیان کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے۔ تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وہ لوگوں سے وہ ان سے کلام کرے گا اور ان لوگوں کی بابت بتائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو اور دجال کا ظہور ہو اور بولنے والا جانور نکل آئے۔ یہ جانور کہاں سے ظاہر ہوگا، اس بارے میں تین قول مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جانور صفا سے ظاہر ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جبل ابی قیس حرم شریف کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے نکلے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے بڑی اور افضل مسجد سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، مگر یہ تینوں قول زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو تینوں قول ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ صفا جبل ابی قیس ہی کا حصہ ہے، اور سب سے بڑی اور مکرم اور مقدس مسجد جو ہے وہ مسجد حرام میں واقع ہے، یعنی وہی مسجد ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں سے وہ جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے بابت وہ لوگوں کو بتائے گا۔ یاد رکھیے، قرب قیامت دابۃ الارض کا نکلنا یہ لازم ہے، اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے دجال نکلے گا، دابۃ الارض نکلے گا، اور وہ لوگوں کی پیشانیوں پر، مومن جو ہوں گے ان کی پیشانی پر میم لکھ دے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کی پیشانی پر کاف لکھ دے گا۔ اس دن کے بعد کوئی کسی کو نام سے نہیں پہچانے گا، بلکہ مومن اور کافر ہی کی پہچان رہ جائے گی۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کو مومن کہا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے بس ان کا کافر ہی نام ہوگا۔ یہ آخرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ ہر صورت میں پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس دن کو، جس دن حساب و کتاب ہوگا، قائم فرمانے والا ہے، اور یہ ساری نشانیاں اس دن کے آنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرمائی ہیں، جن میں سورج کا نکلنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا نکلنا، یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں قرب قیامت کی جو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم بندوں کا حساب و کتاب کریں گے، اور نیکوکاروں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ملے گی، اور بدکاروں کو ان کے برے اعمال کے سبب جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار ہمیں ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ مومن بن کر اللہ کی بارگاہ سے امن لینے کی، مخلوق میں امن تقسیم کرنے کی، اللہ کی بارگاہ سے سلامتیاں لینے کی اور مخلوق میں سلامتیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔